الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. کہاں تک پہنچے تھے ہم پچھلے لیکچر میں؟ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ کیسے کیسے فرضیت بن گئی اس کی. پہلے عاشورہ، اس کے بعد عاشورہ کی ختم ہوا، اس کی تاکید ختم ہوئی، اس کے بعد رمضان کا، اس رمضان کے میں چوائس ملی. پہلے ایک رائے یہ ہے کہ ایک چوائس ملی پہلے، پھر رمضان کا فرض بن گیا. دوسرے میں نہیں، پہلے کیا بنا؟ کچھ منسوخ نہیں ہوا، صرف ڈائریکٹ ہی فرض ہو گیا. اور وہ بزرگوں کے لیے تھی وہ آیت، جو نہیں رہ پائے گا بہتر تھا ان کے لیے اگر رہ سکتے ہیں، کوشش ان کی یہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں رہیں گے تو یہاں تک یہ ہے. اب جو یہ دو رائے ہیں اس کو کیسے ہم جمع کریں گے؟ اس دو رائے کو ہم کیسے جمع کریں گے؟ کیونکہ ایک سائڈ سے یہ ایسے لگتا ہے نا، ایک کنٹراڈکشن، مطلب دو ڈیفرنٹ میننگز آیت کو نکل رہے ہیں. اس آیت کو پہلی والی 184 کو دو میننگ نکل رہے ہیں. اس کو کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آیت کی دو میننگ ہے. تو کچھ صحابہ کہتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے فالو کرنے کی، اب یہ تو منسوخ ہے، اس کو صرف پڑھنا ہے، اب اس کا حکم نہیں ہے. تو دوسرے یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، یہ تو صرف آج بھی ہے، جو بزرگ ہوگا ان کے لیے ہے. اب یہ دو ٹکرا رہے ہیں یہاں سے. اس کے لیے دیکھو کیسے کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں سینٹنسز جن کی دو میننگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اچھی طرح غور سے کرو، میں کوشش کروں گا ایک ایگزامپل دینے کی جسے سمجھ آئے گا. اگر میں یہ کہوں گا کہ ایک شکاری جو ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح شکاری ہے، وہ شکار کرنے کے لیے گیا، اس نے جب گولی چلائی، اس گولی سے جانور تو مر گیا، اس سے مگر دوسرا جانور بھی مر گیا. ایک شکار سے اس نے کیا کہتے ہیں، کل ٹو برڈز ود ون اسٹون، ایک تیر سے دو شکار کرنا. اچھی طرح تو یہ کون تھا؟ شکاری. کیا کیا شکاری نے؟ اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ٹھیک ہے. بس اس نے یہ بھی بولا میں نے ایک تیر سے دو شکار کیا. یہ پھر بولتا ہے ہم جنگل میں نہیں تھے، یہ گھر آیا، پھر اس نے بولا پتہ ہے آج کیا ہوا؟ میں نے آج ایک تیر سے دو شکار کیے. میں نے بولا ٹھیک ہے، یہ آپ کا دوست ہے. پھر دوسرا شخص ہے، اس کو گورنمنٹ نے حج پہ بھیجا. کہاں بھیجا؟ حج پہ، ڈیوٹی کے لیے. اس نے وہاں سے حج کیا. کیا کیا؟ حج کیا. اچھی طرح سمجھنا. یہ واپس آیا، آپ نے اسے بولا کہاں تھے، کیا پتہ ہے آج کیا ہوا؟ ہاں بولو گے. وہ بول رہے ہیں میں نے آج ایک تیر سے دو شکار کیے. کیسے؟ دیکھو میری جاب بھی تھی، تنخواہ بھی مل گئی، اور میں نے حج بھی کیا. اس نے یہی جملہ پھر سے آپ کو کہا مختصر، میں نے ایک تیر سے دو شکار کیے. آپ کے پہلے والے دوست نے کیا بولا؟ میں نے ایک تیر سے دو شکار. سینٹنس سیم ہے، میننگ دو نکل رہے ہیں، میننگ دو نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب یہی آیت آئی جس کے دو میننگ نکل گئے، تو جب وہ والا میننگ تھا وہ پھر ختم ہو گیا، چوائس والی. جب اس آیت کے دو میننگ نکل گئے جیسے اس کے دو میننگ نکل گئے، تو پہلے والی میننگ یہ تھی رمضان کی چوائس دی گئی تھی. جب چوائس دی گئی تھی بعد میں پھر کیا بولا گیا؟ رکھو. تو جب چوائس دی گئی، یہ ایک میننگ تھا، تو پھر اس کو منسوخ کیا. مگر اسی آیت کا دوسرا میننگ چل رہا ہے، تو میننگ منسوخ ہے وہ وہی ہے، کیونکہ اب یہ دوسرا میننگ دے رہا ہے. میں آپ سمجھ گئے؟ اور ابن عباس آپ کو پتہ ہے اس وقت اس کی کیا ایج تھی، تو انہوں نے صحیح کہا یہ ابھی بھی ہے، یہ ان کے لیے ہے. وہ مفسر گریٹ ہیں، انہوں نے صحیح کہا. مگر ان صحابہ نے بھی صحیح کہا کہ پہلے ہمیں چوائس ہوا کرتی تھی، پہلے روزے مینس پہلی بار جب یہ ہوا تھا اس دن چوائس مل گئی تھی ہمیں. آپ سمجھ گئے؟ اگر آپ کو اب کوئی صحابہ یہ کہتا ہے کہ یہ منسوخ ہے، بولا ہاں معنی منسوخ ہوا ہے، اس کے دو میننگ نکل رہے ہیں، وہ والا ہے، اب یہ نہیں ہے. اب دوسرے سے کیا ہے؟ یہ ابھی بھی ہے، کیونکہ اس کے میننگ یہ نکل رہے ہیں. یہ کلیئر ہے؟ اس لیے اب آپ کو یہ دونوں حدیثیں اسی طرح جمع کرنی ہے جس کا یہ میننگ ہے. اس کے بعد اب دیکھو ابھی اور کنٹینیوس سٹوری. اب ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ رمضان کے روزے فرض ہو گئے. اب جب فرض ہو گئے، عاشورہ کا چوائس مل گئی، نفلی ہے، رکھنا ہے تو رکھو، نہیں رکھنا ہے نہ. اس کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے 2001
جس میں آپ یہ ہیں کہ من شاء صام ومن شاء افطر، جس میں چوائس مل گئی. اب آپ عاشورہ کے روزہ رکھو یا نہ رکھو یہ آپ کی چوائس ہے، اس کی بھی فضیلت ہے مگر چوائس ہے، مگر رمضان کے روزے کی چوائس نہیں ہے، یہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ ہو گیا رمضان کا روزہ، بعد میں کیا ہوا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز کوشش کرتے تھے کہ وہ مخالف ہو، کن کے؟ کافروں کے، قریش کے مخالفت کیا کرتے تھے ہر ایک چیز میں، اور وہ یہ اس کے لیے موافق ہوتے تھے، کس میں؟ یہودیوں کے موافق ہوتے تھے زیادہ تر ہر ایک میں. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے جب سورہ روم ہوا، ان کو کن کے ساتھ ہمدردی تھی زیادہ؟ ہاں، جن پہ ان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا، انہوں نے ہارا، سورہ روم نازل ہوا تھا. اسی طرح وہ چاہتے تھے. یہی وجہ ہے جب رسول اللہ مدینہ آئے، انہوں نے کیا کہا، اچھا آپ رکھتے ہو تو ہم بھی رکھیں گے، آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی رکھیں گے، ہم بھی موسیٰ سے زیادہ قریب ہے. تو لہٰذا کیا کیا، وہ 10ویں کو رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ 10ویں کو. تو مسلمان نے کس ڈیٹ کو رکھا؟ نہ 10 کو، صرف 10 کو. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا آپ رکھتے ہو، ہم زیادہ کلوز، ہم بھی رکھیں گے. اناؤنسمنٹ ہوئی، کیونکہ 10ویں کو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اگر ابھی کسی نے نہیں کھایا وہ بھی روزہ رکھے. تو یہی تھا، پہلے ان کے موافقت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، پہلے قریش کے مخالفت، پھر ان کی. مطلب رسول اللہ پہلے کیا کرتے تھے، وہ خلاف جاتے تھے ہر ایک عمل میں، کس کے؟ قریش کے. اور وہ چاہتے تھے ہم ایسی عمل کریں جیسے اہل کتاب، جیسے کہ ان کا قبلہ اور ہمارا قبلہ سیم تھا پہلے. ٹھیک ہے. پھر بعد میں کیا ہوا، لاسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے جو تھے، ان نے اس وقت کیا کہا تھا، لاسٹ ایئر اس کا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہوں گا نیکسٹ ایئر تک تو میں 9ویں بھی رہوں گا اور 10ویں عاشورہ کو بھی رکھوں گا، یا 10ویں کو بھی رکھوں گا، 11 کو بھی رکھوں گا. کیوں؟ کیونکہ اب مخالفت کن کی کرنی ہے، مطلب مسلمان کو اب یہودی جیسے کوئی عمل نہیں ملنی چاہیے. سمپل، کوئی بھی عمل نہیں ملنی چاہیے اب یہودی کے. تو اسی لیے پھر انہوں نے ایسے، اس کی یہ حدیث ہے صحیح مسلم 1134 اور مسند امام احمد میں بھی ہے، جیسے کہ وہاں پہ صوموا یوم عاشورا وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. تو لہٰذا کیسے ہمیں روزے رکھنے؟ اب یہ تھی کمپلیٹ سٹوری رمضان کیسے فرض ہوا. میں مختصر جلدی سے یہ ریپیٹ کروں گا کیونکہ ایک پہلے والے لیکچر میں تھا کہ قریش لوگ رکھتے تھے پہلے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، مکہ میں انہوں نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن، ان کی اپنی فضیلت ان کی کیا ہے، تو لہٰذا رسول اللہ چاہتے تھے ہم بھی رکھیں کیونکہ ہم موسیٰ کے قریب ہیں، اور وہ چاہتے تھے ہم اہل کتاب جیسے ہی عمل کریں پہلے. لہٰذا اناؤنسمنٹ ہو گئی سب عاشورہ کے روزے رکھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اسی سال رمضان آیا. رمضان میں چوائس مل گئی، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو رکھو، اگر نہیں تو اس کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ چوائس ختم ہو گئی اور رمضان کا روزہ فرض ہو گیا. اس میں جب یہ سارے حدیث آیتیں دیکھو گے یہ سارے انشاءاللہ فٹ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس کے فضیلت کیا ہے، میرٹس اینڈ ورچوز آف صوم. فضیلت، اس کی فضیلت کیا ہے، کس کی؟ رمضان کی، صوم کی، اس کے روزے کی. اس میں بہت سارے پوائنٹس سے دیکھیں گے کتنا کر سکتے ہیں اس لیکچر میں. اس میں پوائنٹس ہیں، تھوڑا یاد رکھنا. پہلا والا یہ ہے کہ اس سے پچھلے سارے جو رمضان کا روزہ رکھے گا سارے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1901 جس میں ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے اس سے پہلے، اگر وہ رمضان کا مہینہ روزے رکھتا ہے اللہ کے لیے تو اس کے سارے گناہ معاف ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک اس کی فضیلت یہ ہے. دوسری فضیلت یہ ہے اس کی کہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث 5927 کل عمل ابن آدم له الا الصوم
فإنه لی وأنا أجزی بہ، جس میں یہ ہے کہ جو آلریڈی ہم نے پہلے کے دوسرے لیکچر میں اس کی شرح کی تھی اس حدیث کی، اس میں مختصر یہ ہے کہ یہ اتنی اچھی نیکی ہیں، اتنی بڑی نیکی ہیں کہ اس کا جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود لکھتے ہیں، خود دیتے ہیں، کیونکہ اس کا جو رینج ہے ان کے ثواب کا، وہ جو جتنا فرشتوں کو بتایا گیا ہے اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرے اس کا جو ہے یہ ایک شیلڈ ہے آگ سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے یہ ایک ڈال بنتی ہے. کون؟ جیسے کہ الصوم جنت من النار کجنت احدکم من القتال. ٹھیک ہے. اب یہ 5 پلرز میں سے صرف یہی شیلڈ کیوں ہیں؟ جو 5 پلر ہیں اس میں یہی کیوں شیلڈ ہے؟ جیسے آپ کے مطلب آگ سے بچنے کے لیے یہی شیلڈ کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو کوئی روزہ رکھتا ہے رمضان کا، پہلے تو یہ مسلمان ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو ایمان والا ہوگا، لا الہ الا اللہ مانتا ہوگا. دوسرا کیا ہے، جب رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو نماز تو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو نماز آ گئی اس میں. تیسرا اب یہ روزہ ہے جو بہت ہی فضیلت والا ہے، جو آلریڈی پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے کہا ہے. تو اب یہ 3 ہو گئے، بچے کتنے پلر ابھی؟ 2 صرف امیروں کے لیے ہیں. سمجھ گئے؟ مختصر ہے. 2 کس کے لیے؟ مطلب امیر اس میں آ رہے آلریڈی آ گئے نا، تو غریب کس میں آ گئے؟ اس میں چوائس نہیں ہے نا. توحید میں مت ہے غریبی ہے، نماز میں ہے غریبی، شاباش ہو گئے 2. اور رمضان میں ہٹا کھٹا ہے تو غریبی نہیں ہے. بچے کتنے؟ 2، وہ امیروں کے ہیں. آپ سمجھ گئے نا. اب امیر والے چھوڑ کے اس کیٹیگری میں غریب دنیا سب کچھ آ گئی اس میں، مسلمان غریب اور امیر. اس وجہ سے اسی کو شیلڈ بنایا گیا. کیوں؟ جب صوم کو شیلڈ ہے، آلریڈی یہ 2 اس میں آ گئے، اس لیے 5 پلر میں اسی کو شیلڈ بنایا گیا. جس طرح جنگ میں، تلوار جنگ میں شیلڈ بچایا جاتا ہے، آج کی جنگ میں بلیٹ پروف جیکٹ بچاتا ہے، اسی طرح جہنم میں صوم بچائے گا. جیسے وہ بچاتا ہے یہ بچائے گا. تو یہ اس کی تھوڑی سی اس کی شرح تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس صحیح مسلم کی حدیث ہے 1079، جس میں ہے کہ رمضان کا روزہ جو رکھتا ہے، اس رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ اس دن اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، اس دن مہینے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. وغلقت ابواب النار. پھر نیکسٹ کیا ہے؟ وصفدت الشیاطین. اصل میں یہ ہے کہ ریزن یہی ہے، اس وقت اگر دیکھیں گے آپ سمجھو جو شیطان ہے رمضان میں، ابھی دیکھو کتنے آج جنرلی مسجد میں کتنے صفحے ہوتے ہیں فجر میں؟ 1 آدھا صفحہ ہر مسجد کا ایوریج یہی ہے. اب رمضان میں کتنا ہوگا؟ مطلب جگہ نہیں ہے. جو ریگولر ہیں اس کو پیچھے جگہ ملے گی، اب ہے کہ نہیں؟ اب اس کا مطلب اگر آپ دیکھیں گے چاہے جیسے ویسے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، چاہے آپ 100 غلطیاں کرو. اب جیسے تیسے آپ رمضان میں آ گئے نماز میں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو یہی شخص رمضان کے بعد نہیں آتا ہے، اس وقت اس پر اوبویسلی شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے. آج کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے اللہ جانتا ہے کیسے شیطانوں کو باندھا رکھا ہے. مطلب اتنا اثر وہ نہیں کرتے، اثر کرتے ہیں اتنا نہیں کرتے ہیں. اس کا پریکٹیکل پروف ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے رمضان میں، وہ نماز کے لیے آتا ہے. اب کیونکہ آگے یہی ہے کہ شیطان کی وجہ سے یہ بند ہیں، یہ کھلے ہیں، اس وجہ سے. تو لہٰذا جب اب کتنے لوگ مر جائیں گے رمضان میں، کیا ہو جائے گا یہ سب، یا کتنوں کو اب ہوگا کہ اب تو میں اسی راہ پر رہوں گا، نمازیں پڑھتا رہوں گا، سدھرتے ہیں یا جو بھی ہیں، پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں. تو لہٰذا چانسز زیادہ کیا ہے اس مہینے میں آپ دیکھو ہر دن کتنے مرتے ہیں، کتنا پیدا ہوتے وہ چھوڑو، مرتے کتنے ہیں، وہ دوسرے حدیث آگے آئے گی. تو لہٰذا اس سے زیادہ چانسز ہیں وہ جنت میں جائے گا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جنت کے دروازے کھلے ہیں ویلکم کے لیے، اور جہنم وہاں کوئی نہیں. تو یہ اور ایک ہے اس کی فضیلت. اور ایک فضیلت ہے اس کی، کتنے ہو گئی؟ 4. ففتھ 5ویں فضیلت یہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35. اس میں ہے، اس میں یہ میں پڑھوں گا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات
वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन, इन सब उनकी तारीफ है, वस्साबिरीन वस्साबिरात वलखाशिईन वलखाशिआत वलमुतसद्दिकीन वलमुतसद्दिकात। अब ये हमारा वस्साइमीन वस्साइमात, जिन्होंने रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाले औरतें। एक बहुत बड़ा लिस्ट है कौन कौन है, इन्होंने सिर्फ इसमें ये कहा, ये दो, ठीक है, साबिरीन वगैरह खाशीन, मगर उसने क्या कहा इनके लिए क्या है, लास्ट में क्या है, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, इनके लिए बहुत अजर है, जो हमें हदीस से ऑलरेडी कहा है कि वो खुद लिखते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी एक फजीलत है इनके लिए जो कुरान आयत में है कि रोज़े रखने वालों की। नेक्स्ट नंबर 6, आपको पता है ये हदीस सही बुखारी की हदीस है 3194, जिसमें है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब लम्मा क़ज़ल्लाहु खलक़, जब उसने सारी क्रिएशन बनाई, कतब फ़ी किताबिही, उसने क्या लिखा, जो उसके पास किताब है उन्होंने उसमें लिखा इन्न रहमती ग़लबत ग़ज़बी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त जो है वो रहम वाला है, मगर उसकी सिफ़त है ग़ाज़िब, रहम और दोनों, तो दोनों इक्वल हैं। अगर उन्होंने जन्नत बनाया तो जहन्नम भी बनाया, अगर जन्नत सबसे बेस्ट प्लेजर है तो जहन्नम सबसे, ऐसी जगह कभी पूरी क्रिएशन में नहीं है जो इससे है। अब दो है, यानी कि हम ये कहेंगे इक्वल है, और हम भी इक्वल है ग़ज़ब भी, क्योंकि दोनों इसकी सिफत है, और प्रैक्टिकल इनका प्रूफ क्या है, जन्नत और जहन्नम। मगर उन्होंने अपने लिए भी सुन्नह रखे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ रूल्स अपने लिए भी खुद लिखे हैं हमारे लिए, आप समझ गए ना। अभी अगर कोई बादशाह यहाँ कुछ रूल लिखता है, फिर उसका बेटा करता है, कहता है चुप करो इसको छोड़ो, मगर इंसाफ वाला जो होगा वो क्या करेगा, इंसाफ वाला बादशाह क्या करेगा, वो जो उन्होंने रूल्स लिखे हैं वो खुद भी फॉलो करेगा, उसके बेटे ने जुर्म किया है उसको भी सज़ा दे दो, आप समझ गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लिए भी कुछ रूल्स लिखे हैं हमारे लिए, क्या उन्होंने कहा कि मेरी रहमत गलबा पाई किससे, गज़ब पे, यानी कि मेरी रहमत ज़्यादा है गज़ब कम है, यानी कि एनकरेज के लिए मेरी रहमत इतना है, आप मगफिरत मांगा करो, ये चीज़ें, ठीक है। अब ये हदीस मैंने बीच में क्यों कोट किया, अब रहमा और गज़ब में प्रैक्टिकली हम देखेंगे क्या है। कुछ का ये कहना है उलमा का कि जो जन्नत है उसके 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जन्नत क्या है, रहमा, जहन्नम क्या है ना, तो होना क्या चाहिए, इसके भी 8 दरवाजे, इसके भी इक्वल, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हदीस में क्या कहा, मेरी रहमत ज़्यादा है और कम है। तो गज़ब कम है तो जहन्नम के कितने दरवाजे हैं, यानी कि एक कम ही रखा, मगर रहमत ज़्यादा रखी, जन्नत के कितने रखे, ये समझ आया क्या नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब जन्नत के जितने दरवाजे हैं उसमें किसी दरवाजे का नाम नहीं लिखा गया, डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि अभी मस्जिद में सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, मूसा की सुहफ़ का क्या नाम था, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, हाँ तौरात, तो मगर सुहफ़ मूसा नाम नहीं है, वो एक डिस्क्रिप्शन है, नाम क्या है, तौरात, ठीक है ना, तौरात। तो इसी तरह जन्नत के जितने दरवाजे हैं उनका नाम मेंशन नहीं किया गया है कुरान हदीस में, ठीक है, सिर्फ उनमें से एक ही का नाम वो है रैयान, वरना जैसे कि फॉर एग्जांपल सही बुखारी की हदीस है 1897, फमन कान मिन अहल सलाह दुइया मिन बाबे सलाह, तो नमाज वालों के लिए कौन सा दरवाज़ा है, हाँ, मगर ये इसका नाम नहीं, एक डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि सुहफ़ इब्राहीम सुहफ़ मूसा। इसी तरह वमन कान मिन अहल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद, तो एक ही का नाम है वमन कान मिन अहल सियाम दुइया मिन बाबे रैयान, ठीक है। तो इसकी भी एक खासियत कहते हैं कि सिर्फ इसी का नाम बताया गया है, रखा गया है, इसकी खासियत की वजह से, ठीक है। और सही बुखारी की हदीस 3257 में जिसमें है कि फिल जन्नत थमानियत अब्वाब अब्वाबिन फीहा बाबुन युसम्मा रैयान,
इसी का कहा गया कि रयान का, बाकी दरवाज़ों का नाम नहीं कहा गया। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट है कि जिसने रोज़े रखे हैं, रमज़ान के रोज़े जिसने रखे हैं उसको 2 खुशियाँ हैं। ये बहुत ही अच्छी हदीस है, सही मुस्लिम 1151 या सही बुखारी की हदीस है 1904। थोड़ा तेज चलूँगा मैं, हैं। उसमें है जिसने रमज़ान के रोज़े रखे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितनी खुशियाँ देता है? 2 खुशियाँ। अगर उसने सच में रोज़े रखे तो 2 खुशियाँ हैं। अब ये 2 खुशियाँ क्या है? पहली वाली खुशी है जब वो इफ्तार करता है। हर रोज़ेदार दिन भर भूखा, गर्मी में सर्दी में जब इफ्तार करता है अच्छा लगता है कि नहीं? हर एक रोज़ा वाला जो ईमानदारी से रहा, चीटिंग के बगैर मेहनत की, ये नहीं कि दिन भर सोया, फिर वो वाली भी उसने 4 घंटे सोने में क्या बच गया, मेहनत मशक्क़त की, इसमें शब में मशक्क़त की, या ये हर एक इबादत में, तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से 2 खुशियाँ देता है। अब ये 2 खुशियाँ क्या है? पहली खुशी का हम खुद गवाह है, हमारा नफ्स गवाह है, शायद दूसरा शख्स नहीं है, हमारा नफ्स गवाह है इसका, हम कितने खुश होते हैं इफ्तार में। इसलिए अक्सर कहते हैं घर वाले कि जो अच्छा पकवान नहीं है उसको इफ्तार में खाते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है, और सहूर में अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसका उस वक्त मन नहीं करता है खाने को, रात को आदत नहीं होती है, हैं? तो अब ये क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहता है यहाँ पे, जैसे आप खुद इत्मीनान है, आपको पूरा पता है कि मैं खुश हूँ इफ्तार करने से, कल आप इसी से खुश होंगी दूसरी खुशी जब मैं आपको इसका जज़ा दूंगा क़यामत के दिन। मतलब जो 100% 50% मैं आपको खुद नफ्स आपका कह रहा है, तो यकीन रखो 50% कल दूंगा। ये समझ आया? तो ये 2 खुशियाँ हैं, एक कि हम खुद अभी विटनेस हैं, गवाह है, तो इसी उम्मीद से हमें रखना है कल हमें ये। और एक नेक्स्ट इब्न माजा की हदीस है 1752, जिसमें है, थोड़ा तेज चलूँगा रेफरेंस से, उसमें है कि 3 की दुआ रद्द नहीं होती हैं, 3 शख्स की दुआ। उसमें है अल इमाम आदिल, जो एक आदिल इमाम हो, लीडर हो, गवर्नर हो, CM हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आज की जो टर्म्स हैं उसमें अगर जो भी आदिल हो, अगर वो कोई दुआ करे उसकी वो कबूल होती हैं। और दूसरा है वस्साइमु हत्ता युफ्तिर, एक साइम रोज़े वाला जब तक वो इफ्तार, मतलब हमारे लिए पूरा दिन है रमज़ान का, हम दुआ करते जाए रमज़ान में और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह वो कबूल करेगा। ये भी इसकी एक फजीलत है। और दूसरा है रमज़ान के रोज़े रखने से क्या होता है कि इससे पिछले सारे गुनाह माफ़ होते हैं, सिवाय अगर आप बड़े गुनाहों को तरक करोगे तो जितने भी आपने गुनाह किए वो माफ़। सही मुस्लिम की हदीस है 233, जिसमें है कि रमज़ान के जितने भी आपने पीछे गुनाह किए, अगर आपने रमज़ान के रोज़े रखे रमज़ान में तो सारे गुनाह माफ़ है। उसके बाद है सही अत-तरग़ीब में है नंबर 985, जिसमें मन साम यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए रोज़ा रखे हैं और खुतिम लहु बिही, फिर वो इसी पर उसकी डेथ हो गई, रोज़ा रखे, रोज़े में फिर उसकी रमज़ान में दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। और उसके बाद और एक हदीस है, इसी में है 984, जिसमें अस्सियाम वल कुरान यशफ़अन लिअब्द यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन कुरान और रमज़ान के रोज़े जो आपने रखे हैं ये भी आपको क्या शफ़ाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे। ठीक है, बस यही है, काफ़ी है इतने, इसमें और भी है बट काफ़ी है इसमें, बोल रहे ठीक है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।